نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، معزز سامعین و ناظرین کرام، یہ ماہ محرم الحرام شریف، یہ سارے کا سارا مہینہ عزت والا اور حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کا ایک دن روزہ رکھنا ایک مہینے کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ لیکن اس مہینہ میں جو 10واں دن آتا ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس دن کو بڑا مقام حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کائنات عالم کے اندر بہت بڑے بڑے کام، بڑے بڑے واقعات اللہ نے اپنے حکم اور ارادہ کے ساتھ اسی دن انجام فرمائے۔ اس دن بڑے نبیوں کو نبوتیں عطا ہوئیں، اس دن بڑے گناہ گاروں کی توبہ کو قبول فرمایا گیا، اور کئی مصائب و آلام میں پڑے لوگوں کو ان سے نجات عطا فرمائی گئی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس یوم عاشورہ اور شب عاشورہ کو اپنے لیے غنیمت جانیں، اسے سستی میں اور کاہلی میں بسر نہ کر دیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، عبادت میں وقت شام صبح دن کو بسر کرنے کی کوشش کریں، روزہ رکھیں، رات عبادت میں بسر کریں، اپنی غلطیوں پر استغفار ندامت کے آنسو بہائیں، اور آئندہ اپنے رب سے اس کی فرما برداری کی توفیق مانگیں۔ اللہ پاک ہم پہ کرم فرمائے اور ہمارے ایمان میں برکتیں عطا فرمائے، اپنی اطاعت کا جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک کو ان بابرکت دنوں اور باعظمت راتوں کی عبادات بڑی محبوب اور مقبول ہے، اسی لیے تو بے شمار روایات ملتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ فرض کے بعد نفلی عبادت میں سے تہجد کی نماز بڑی افضل عبادت ہے، لیکن تہجد کے بعد پھر ایک افضل عبادت یوم عاشورہ کی، شب عاشورہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد روزوں کے لیے افضل مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس لیے متفق علیہ حدیث ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ ایک روزہ، یوم عاشورہ کا ایک روزہ گزشتہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل پر تو اس دن کا روزہ فرض تھا، لیکن تم بھی یہ روزہ رکھا کرو، اور فرمایا اگلے سال تک میں بھی زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے احباب گرامی قدر کہ ہم عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور جو ہے وہ شامل کر لیں، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی حکم فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، نیز اس کے نامہ اعمال میں 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت بھی درج کر دی جائے گی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یوم عاشورہ کی طرح شب عاشورہ بھی بڑی حرمت والی
اور عزت کی حامل رات ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب عاشورہ کو عبادت میں بسر کیا، شب عاشورہ کو عبادت سے زندہ کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جب تک چاہے گا زندہ رکھے گا، یعنی اس کی زندگی کو سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ کتاب الجواہر میں یوم عاشورہ کی ایک خاص نماز منقول ہے۔ وہ اس طرح کہ بندہ کو چاہیے کہ اس دن پہلے غسل کریں اور پھر اسی طہارت کے ساتھ 4 رکعت نفل ادا کریں، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 15 دفعہ تلاوت کریں، اور اس طرح یہ نماز ختم کر کے پھر اس کا ثواب شہدائے کربلا، بالخصوص نواسۂ رسول شہزادہ گلگوں کبا شہید کربلا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کریں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ نماز 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک روزانہ پڑھ کر اس کا ثواب شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ہدیۃً